بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وجہ سے ان کے اوپر وہ چادر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں, یہ کلمات کفر ہے. دوبارہ ذرا مرزا صاحب کی بات سن لیجئے تاکہ پھر مرزا صاحب کے حوالے سے پھکیوں کا آغاز کیا جا سکے. رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے, رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اس کے بعد جب مرزا کو سمجھ آئی کہ یار ادھر بھی تے میرے بابے بھی رگڑے جان گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے بابے تے تواڈے بابے تے تواڈے بابے تے شے کوئی. مرزا نے اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن میں ہم نے ایک لطیفہ سنا تھا جس میں ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچے سے پوچھتا ہے بیٹا آپ اسکول جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے آہو. اب وہ بندہ اس بچے کو سمجھاتا ہے بیٹا آہو نہیں کہتے, جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ جی کہتے ہیں, آہو نہیں کہتے. اب بچہ جواب میں پوچھتا ہے اچھا یعنی کہ تسی پڑھے لکھے ہو, تو آگے سے بندہ کہتا ہے آہو. یہی حال جو مرزا انجینئر کا ہوتا ہے. جس چیز کے حوالے سے مرزا انجینئر دوسروں کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے وہ بات اس کے اندر بدرجہ اولا اور بڑے شدید انداز میں پائی جا رہی ہوتی. مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے جہاں پہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کجاوا اتار رہے تھے, انہیں تیر لگا اور ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, انہوں نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر جو ہے وہ چرائی تھی, اس وجہ سے ان کے اوپر وہ چادر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. شارحین فرماتے ہیں کہ یہ صرف عالم برزخ کے حوالے سے ہے اور انہیں پاک کرنے کے لیے ہے. لیکن مرزا انجینئر نے یہ بات کرتے ہوئے کیا انداز اختیار کیا وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی کتنی تو کیڑی کیڑی چادر پئی ہے. دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے, چھوڑ دو دستبردار ہو جائیں ان سے. تو جناب ہم دستبردار ہو جائیں, بابوں کو رحمہ اللہ بھی نہ کہیں, پتہ نہیں کیڑی کیڑی چادر انہوں نے پئی ہونی, نعوذ باللہ من ذالک. اب اس کے حوالے سے یہ جو انہوں نے بات کی کہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی چادر پئی ہونی ہے, صرف دو مختصر باتیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کے حوالے سے یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی چادر پئی ہونی, کیا یہ بدگمانی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن ہمیں سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی مومنوں اور مومن عورتوں, تم نے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا گمان رکھنا یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور حدیث شریف کعبے کی عظمت بیان کرتے ہوئے, کعبہ تیری بڑی عظمت ہے, تیری خوشبو بڑی پیاری ہے, تیری حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم اس رب کی جس کی دست قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے, ایک مومن کی جان, مال اور اس سے حسن ظن رکھنے کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنا اتنا ضروری ہے. اور مرزا صاحب آپ خود کو علمی کتابی کہتے ہیں, کیا آپ نے ان چیزوں کے اوپر غور کیے بغیر ہی اللہ کے ولیوں کے حوالے سے جملہ بول دیا کہ پتہ نہیں ان کے اوپر کون کون سی چادر جو ہے پڑی ہوئی ہوگی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور, مرزا خود اس چیز کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو عذاب کہنا, اب کیونکہ وہی نہیں آتی, پیغمبر نہیں ہے, اب کسی چیز کو عذاب کہنا یا عذاب الہی کہنا یہ کلمات کفر ہے, کیونکہ یہ علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے. پہلے مرزا کی بات سنیے پھر میں عرض کرتا ہوں اس کو چلانے کی وجہ کیا تھی, سنیے ذرا. اس سے اگلی بات ہے, جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں, کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے. تو مرزا جی اگر تو آپ نے بدگمانی کی تو اس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید سے بھی عرض کر دیا اور حدیث شریف سے بھی عرض کر دیا, اور اگر آپ نے یقین سے یہ کہا کہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی چادر پئی ہونی, پھر آپ اپنے فتوے کے مطابق کافر بنتے ہیں. اور ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بابوں کو قبروں کے حال نہیں پتا, صحابہ کو نہیں پتا چلا, ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا نہیں چلا. اگر آپ کو ہمارے بزرگوں کی قبروں کے حال کا پتا چل گیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اس اعتبار سے صحابہ سے افضل ہو گئے. اور اگر پتا نہیں چلا, آپ نے صرف بدگمانی رکھی, تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کی زد میں بھی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی زد میں بھی آئے.
این ممکن ہے بات وہ آپ کے ذہن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہو. دوبارہ ذرا مرزا صاحب کی بات سن لیجئے تاکہ پھر مرزا صاحب کے حوالے سے پھکیوں کا آغاز کیا جا سکے. سنیے. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی کتنی تو کیڑی کیڑی چادر پئی ہے. دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائے ان سے. اور صرف یہی نہیں, مرزا صاحب اس چیز کے اوپر بھی بڑا شدید اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 14ویں صدی کے لوگوں کو رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم, یہ کیسی بات ہے, یہ بھی ذرا سن لیں. اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے. رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو, 14ویں صدی کے مولویوں کو. تو جناب اب آغاز ہوتا ہے مرزا صاحب کے لیے پھکیوں کا. ہم تو اپنے بزرگوں کو رحمہ اللہ بھی نہ کہیں اور بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تو اپنے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ بھی نہ کہیں کہ بھئی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے بزرگوں کو جو ہے وہ رضی اللہ. اب مرزا صاحب اپنے استادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, اور کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ مرزا انجینئر سٹارٹ میں جب یہ نعرہ لگایا کرتا تھا نا کہ بابے تے شے کوئی نہیں, تو سمپلی یہی کہا کرتا کہ بابے تے شے کوئی نہیں. ذرا ایک باری مرزا کا وہ جملہ سن لیں. بابے تے شے کوئی نہیں, کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے کوئی. لیکن اس کے بعد جب مرزا کو سمجھ آئی کہ یار ادھے وچ تے میرے بابے بھی رگڑے جان گے, تو ہن مرزا نے جملہ بدل کے کی کر لے, تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں. وہ سن کہ لیں. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے بابے تے شے کوئی. مرزا نے اپنے کون سے بابے بچانے تھے وہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مرزا اپنے 5 اساتذہ کے نام بتاتے ہوئے پہلے ان کے نام لیتا ہے, اور اس کے لاسٹ میں ان کے لیے دعائیہ کلمات کون سے کہتا ہے وہ ذرا سنیے. پاکستان پاک کی نسبت میں, یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. کیا مرزا جی کیا کہی جا رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام اجمعین. دوبارہ کہیے گا ذرا. صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. لیں, یہ وہی والے مرزا صاحب ہیں جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ بابوں سے دستبردار ہو جائیں, اور یہ وہی والے مرزا صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی کے مولویوں کو جو ہے وہ رضی اللہ عنہم. ایک باری دوبارہ ذرا وہ جو انہوں نے دعائیہ کلمات کہے نا, علیہم السلام اجمعین اور رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ ذرا ایک بار دوبارہ سنیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. لے تو مرزا جی پہلی بات تو یہ کہ امید ہے پہلے پھکے کے ساتھ ہی طبیعت بالکل صاف ہو گئی ہوگی, لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی خوراک آپ کو مزید دے دیتے ہیں تاکہ طبیعت بالکل صاف ہو جائے آپ کی. وہ سنیے کہ آپ نے جب شیخ ناصر الدین البانی کا تذکرہ کیا, ان کے ساتھ بھی آپ نے علیہم السلام لگایا, اور کس انداز میں لگایا وہ بھی سنیے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی. تو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا نا کہ مرزا صاحب کا حال اسی بندے والا ہے جو کہ پہلے خود انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھے لکھے لوگ جی کہتے ہیں, آہو نہیں کہتے, اور جب اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا تسی پڑھے لکھے ہو, تو آگے سے بندہ کہتا ہے آہو. اور آخر میں مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی گزارش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اگلے کے لیے کرتا ہے. تو مرزا جی جب آپ اپنے بزرگوں کے, اپنے اساتذہ کے حوالے سے اتنے سارے دعائیہ کلمات لگا لیتے ہیں, تو پھر دوسروں کے بزرگوں کے حوالے سے, دوسروں کی قابل عزت پرسنالٹیز کے حوالے سے ایسے جملے آپ کیسے بول لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت ہم صرف آپ کو اپنے ایمان کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.